السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد شہنشاہ بابر چندیری کے حاکم راجہ میدنی رائے کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ رانا سانگا کا حلیف تھا اور شکست کے آثار نمایاں ہوتے ہی میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا۔ شاید بابر اس کے جرم کو معاف کر دیتا، مگر میدنی رائے کی مسلم دشمنی اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ مغل شہنشاہ اس کو اسی گناہ عظیم کی سزا دینے چندیری پہنچا۔ جب میدنی رائے کو یہ خبر ملی تو وہ دوسرے راجپوتوں کے ساتھ ارگ کے قلعے میں چلا گیا اور دروازے بند کر لیے۔ بابر کو روکنے والا کون تھا؟ اس نے بے روک ٹوک آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ راجہ میدنی رائے اپنے اس قلعے کو بہت زیادہ محفوظ سمجھ رہا تھا، مگر مسلمان سپاہیوں نے دوسرے ہی روز قلعہ تسخیر کر لیا۔ تقریباً 5-6 ہزار راجپوتوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یہ سنگین صورتحال دیکھ کر برہمنوں اور راجپوتوں کی ایک جماعت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ راجہ میدنی رائے کے محل میں پناہ گزین ہو گئی۔ محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ بابر نے محصورین کے نام پیغام بھیجا کہ اسے صرف میدنی رائے کی ضرورت ہے، باقی سب لوگ شہنشاہ کی اما میں ہیں۔ کچھ دیر تک جواب کا انتظار کرنے کے بعد بابر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ محل کے دروازے توڑ ڈالیں اور راجہ میدنی رائے کو گرفتار کر کے شہنشاہ کے حضور میں پیش کر دیں۔ جب راجپوتوں نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور مسلمان سپاہیوں کی شمشیروں سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی قدیم روایت کے مطابق جوہر کی رسم ادا کی۔ میدنی رائے کے محل کے اندر آگ لگائی اور بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بہت سی عورتیں اور بچے جل کر راکھ ہو گئے۔ اب راجپوت مردوں کی باری تھی۔ انہوں نے شمشیریں بے نیام کی اور اپنی شاہ رگیں کاٹ ڈالیں۔ محل کے کمرے انسانی خون سے بھر گئے۔ آخر میں راجہ میدنی رائے نے اپنے گلے پر تلوار پھیر دی۔ کچھ دیر تک مرغ بسمل کی طرح تڑپا اور پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ راجہ میدنی رائے نے اپنے دور اقتدار میں چندیری، سارنگپور، رتھمبر اور رائے میسن کی بہت سی مسجدوں کو جانوروں کا استبل بنا کر ان مقامات مقدسہ کے در و دیوار کو گائے کے گوبر سے لیپ پوت دیا تھا۔ جب بابر نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے تو وہ شدت کرب سے رونے لگا۔ اب میں راجہ میدنی رائے کے انجام سے مطمئن ہوں۔ اس درندے کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا۔ ہندوستان کے مشہور عالم شیخ زین صدر نے اپنی نگرانی میں مسلمانوں کی ان تمام عبادت گاہوں کو نجاست سے پاک کروایا۔ پھر بابر نے ان مساجد کے لیے مؤذن اور جاروب کش مقرر کیے اور ان کے اخراجات کے لیے خزانہ شاہی سے وظائف جاری کیے۔ ابھی شہنشاہ بابر چندیری ہی میں مقیم تھا کہ اسے اپنے ان امراء کی شکست کی خبر ملی جنہیں شرقی علاقے کے افغانوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بابر یہ خبر سنتے ہی بہت تیز رفتاری کے ساتھ قنوج کی طرف روانہ ہوا۔ رابری کے مقام پر شکست خوردہ امراء بھی بادشاہ سے آ ملے۔ بابر بہت تیزی سے دریائے گنگا کے کنارے پہنچا اور پھر اس کے حکم سے دریا پر 40 کشتیوں کا پل باندھا گیا۔ حسین تیمور سلطان اور دیگر امراء دریا پار کر کے کھلے میدان میں پہنچے تو افغانوں کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ حسین تیمور نے بہت دور تک تعاقب کر کے باغیوں کو اس علاقے سے باہر کر دیا، یہاں تک کہ ان کی واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ بابر مطمئن ہو کر کچھ دن تک گنگا کے قرب و جوار میں شکار کھیلتا رہا، پھر آگرہ لوٹ آیا۔ اب تمام مقبوضہ علاقے کم و بیش پرسکون ہو گئے تھے، اس لیے بابر 5 محرم 935 ہجری کو بڑے اطمینان کے ساتھ گوالیار روانہ ہوا۔ یہاں پہنچ کر اس نے گوالیار کے قلعہ سنگی ہاتھی، راجہ بکر مجید اور راجہ مان سنگھ کی تباہ شدہ اور ویران عمارتوں کی سیر کی۔ پھر مغل شہنشاہ نے اپنے معتمد امیر رحیم داد کے بنوائے ہوئے خوبصورت حوض اور دلکش باغ کو دیکھا۔ اس باغ میں بابر کو سرخ رنگ کے گلاب نظر آئے جو بہت ہی نایاب سمجھے جاتے تھے۔ بابر نے فوری حکم دیا کہ اس آتشی رنگ کے گلاب کی ایک شاخ آگرے میں لگوائی جائے۔
وہاں عام طور پر شفتالو رنگ کے گلاب پائے جاتے ہیں۔ قلعے اور باغ کی سیر کے بعد بابر نے سلطان شمس الدین التمش کی تعمیر کردہ مسجد میں نماز ادا کی۔ مسجد کا طرز تعمیر اور نقش و نگار اس قدر جاذب نظر تھے کہ بابر ان میں گم ہو کر رہ گیا۔ مغل شہنشاہ نے قیام گوالیار کے دوران کئی بار اس عظیم الشان تاریخی مسجد میں نماز پڑھی اور ہر مرتبہ سلطان شمس الدین التمش کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اسی مسجد کے حوالے سے بابر کو اجودھیہ کی زیر تعمیر مسجد کا خیال آیا۔ اودھ کا حاکم اسی مسجد کے بارے میں مسلسل تفصیلی خبریں بھیج رہا تھا۔ چند ماہ پہلے میر باقی نے آخری خبر یہ بھیجی تھی کہ مسجد تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور عن قریب شہنشاہ اس کے طرز تعمیر کو بچشم خود ملاحظہ کریں گے۔ پھر جب مغل فرما روا گوالیار سے آگرہ پہنچا تو میر باقی کا قاصد دارالحکومت میں موجود تھا۔ اس نے اودھ کے حاکم کا خط شہنشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ میر باقی نے اپنے مکتوب میں تحریر کیا تھا کہ حضور والا نے جو مشکل کام اس غلام کے سپرد کیا تھا وہ تائید غیبی کے ذریعے تکمیل کو پہنچ گیا۔ بابر نے میر باقی کا خط پڑھ کر ناقابل بیان خوشی کا اظہار کیا۔ ایک دن تاج و تخت اور دولت اقتدار سب کچھ خاک میں مل جائیں گے، میں بھی فنا ہو جاؤں گا، اور وقت کی تیز آندھی میری فتوحات کے آثار کو بھی خس و خاشاک کے مانند اڑا کر لے جائے گی، مگر اس خانہ خدا کی تعمیر کے حوالے سے ہندوستان کے لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد بابر نے آگرے کے محتاجوں میں ایک بہت بڑی رقم تقسیم کی اور احمد جمال کو لے کر اجودھیا یعنی فیض آباد روانہ ہو گیا۔ میر باقی نے اجودھیا کی حدود سے کئی میل باہر نکل کر شہنشاہ کا استقبال کیا۔ امیر الدین اور دوسرے درویش بابر کے استقبال کے لیے بہت دور تک چلے آئے تھے۔ امیر الدین چند سالوں میں مزید بوڑھا ہو گیا تھا۔ مغل شہنشاہ تمام درویشوں سے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ملا اور انہیں اپنے ہمراہ لے کر مسجد تک پہنچا۔ پھر جیسے ہی بابر کی نظر مسجد پر پڑی وہ کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گیا۔ خانہ خدا کا جاہ و جلال دیکھ کر مغل شہنشاہ کے چہرے پر عاجزی کا رنگ ابھر آیا تھا۔ اس کے بعد بابر ٹیلے پر چڑھا، مسجد کے مینار، دروازے، محرابیں اور طاق دیکھے۔ کاریگروں نے اپنے بہترین فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ مغل حکمران کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات ادا ہوئے: زندہ باد، میر باقی زندہ باد۔ پھر بابر نے اس مسجد میں نماز ادا کی اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ بڑے پرسوز لہجے میں اپنے رب کا فضل مانگ رہا تھا: اے اللہ، تیرے راستے میں میری کوشش بہت حقیر ہے، مگر تیرا گھر تمام انسانوں کے تصور سے بھی زیادہ عظیم و بلند ہے۔ اپنے گھر کی اسی عظمت و تقدیس کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور میرے ساتھی میر باقی کو اس کی محنتوں کا اجر عظیم دے کہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ بابر کی دعا اس قدر اثر انگیز تھی کہ شرکائے نماز کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ ہر زاویے سے مسجد کی تعمیر کا مشاہدہ کرنے کے بعد بابر حضرت موسیٰ عاشقان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوا۔ شیخ، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے کہ آپ کی دعاؤں سے ایک خانہ بدوش ہندوستان کا شہنشاہ بن گیا۔ پھر کچھ دیر امیر الدین کی خانقاہ میں ٹھہرا، درویشوں کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اب تمہیں وہ ظالم عورت، اس کا جفاکار بیٹا اور دوسرے راجپوت تنگ تو نہیں کرتے؟ کھانے سے فارغ ہو کر بابر امیر الدین سے مخاطب ہوا۔ نہیں شہنشاہ، امیر الدین نے نظریں جھکائے ہوئے بہت آہستہ سے کہا، شاید ستمگروں کی جماعت تھک گئی ہے، اب وہ اسے کیا ستائیں گے کہ یہ خود ان کا مسیحا بن گیا ہے۔ امیر الدین کی بجائے اس کے ساتھی درویشوں نے بابر کو بتایا، اللہ نے اس کی زبان میں وہ تاثیر بخشی ہے کہ بیماروں کو شفا حاصل ہو جاتی ہے، مفلسوں کے خالی دامن بھر جاتے ہیں۔ امیر الدین نے انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ شہنشاہ، یہ لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کہنے والے کہیں یا نہ کہیں مگر تمہاری دعاؤں میں اتنا اثر تو ہونا ہی چاہیے۔ بابر اس عاشق جاں سوختہ سے واقف تھا۔ پہلے وہ شکنتلا کے عشق کی آگ میں جلا، پھر یہی آگ بھڑکتے بھڑکتے معرفت کی آگ میں بدل گئی۔
اس آگ نے اسے روح کی گہرائیوں تک پھونک دیا۔ پھر امیر الدین پارس بن گیا، جسے چھو لیتا وہ خود بھی سونا بن جاتا۔ بابر کئی دن تک اجودھیا میں مقیم رہا۔ ہندو مسلمان کی تفریق کے بغیر اس نے ضرورت مندوں میں بے شمار دولت تقسیم کی، مسجد اور خانقاہ کے انتظامات کے لیے مزید وظائف مقرر کیے۔ پھر وہ آگرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بابر کی روانگی سے پہلے احمد جمال تنہائی میں امیر الدین سے ملا اور اپنے حق میں دعا کا طالب ہوا۔ امیر الدین بہت دیر تک اسے سینے سے لگائے روتا رہا اور احمد جمال کی آنکھیں بھی اشک برساتی رہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، اللہ تمہیں سکون دے احمد، مگر فی الواقع یہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ تم جس سکون کی تلاش میں ہو وہ تو دوسری ہی دنیا میں مل سکتا ہے، اور اس کا حصول بھی مالک یوم جزا کی رحمت پر منحصر ہے۔ بہرحال ہم گنہگاروں کو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی عجیب دعا تھی۔ احمد جمال امیر الدین سے یہ کہہ کر رخصت ہونے لگا، میں عنقریب سیاست کی ہنگامہ آرائیوں سے نجات حاصل کر کے سمرقند چلا جاؤں گا۔ مجھے تمہاری جدائی بہت شاق گزرے گی، مگر کیا کروں کہ وہاں کئی محبوب ہستیاں میری منتظر ہیں۔ سید مہدی کی پہنائی ہوئی زنجیر سے مجبور تھا، ورنہ کبھی کا چلا گیا ہوتا۔ پھر میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا، تم بھی میرے محبوب کا درجہ رکھتے ہو۔ امیر الدین بے قرار ہو گیا اور اس نے زارو قطار روتے ہوئے احمد جمال کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یہاں آ کر کیا کرو گے؟ جہاں جانا چاہتے ہو وہیں چلے جاؤ۔ ہاں، جب تم سید مہدی کی قبر پر حاضر ہو تو غلام کا سلام ضرور عرض کر دینا۔ آگرہ پہنچ کر احمد جمال نے بابر سے سمرقند جانے کی اجازت طلب کی۔ شہنشاہ، اب اس خادم کو سبکدوش کر دیا جائے کہ سید مہدی کا بھی یہی حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معرکہ حیات میں سر بلند کیا، بڑے بڑے زور آور دشمن سر نگوں ہو گئے اور بابری مسجد تعمیر ہو چکی۔ احمد جمال کی جدائی کے تصور سے بابر کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ میں کس طرح الوداع کہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے احمد۔ عزت مآب میری مجبوریاں جانتے ہیں، اگر ایفائے عہد نہ کیا تو رسوا ہو جاؤں گا۔ احمد جمال کا لہجہ بھی سوگوار تھا۔ اچھا، کچھ دن اور ٹھہر جا۔ بابر کی آواز سے گہری اداسی جھلک رہی تھی۔ کچھ ضروری مسائل باقی ہیں، ان کے ختم ہوتے ہی تم سمرقند چلے جانا۔ احمد جمال کو بادل نخواستہ ٹھہر جانا پڑا۔ اس دوران بہار کے علاقے میں سیاسی انتشار پیدا ہوا اور ایک بار پھر افغانوں نے بغاوت کر دی۔ بابر بنفس نفیس وہاں پہنچا۔ مغل شہنشاہ کی بلند اقبالی کا یہ عالم تھا کہ باغی اسے دیکھتے ہی فرار ہو گئے۔ ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ یکایک شہزادہ ہمایوں سنبھل میں بیمار پڑ گیا۔ پھر جب مرض نے شدت اختیار کی تو ہمایوں آگرہ پہنچا۔ بابر اپنے بڑے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ولی عہد سلطنت کا یہ حال دیکھا تو بابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جانے پدر، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے باپ کو اپنی بیماری سے بے خبر کیوں رکھا اور دارالحکومت پہنچنے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ بابر بہت غضبناک نظر آ رہا تھا، مگر یہ غصہ اس کی بے پناہ محبت کا دوسرا رنگ تھا۔ بہترین شاہی طبیب ہمایوں کا علاج کر رہے تھے، لیکن مرض میں کوئی افاقہ ہونے کی بجائے بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ولی عہد سلطنت اس قدر لاغر و نحیف ہو چکا تھا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ بابر بیٹے کی تکلیف کے سبب کئی راتوں سے مسلسل جاگ رہا تھا۔ آہنی اعصاب رکھنے والا انسان اولاد کی محبت میں اتنا چڑچڑا اور بدحواس ہو گیا تھا کہ بات بات پر طبیبوں کو ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ تم لوگ ابھی تک شہزادے کا مرض ہی تشخیص نہ کر سکے، پھر دوائیں کیسے اثر کریں گی؟ شاہی طبیب رات رات بھر جاگ کر کتابوں کی ورق گردانی کرتے رہے اور بہترین نسخے آزماتے، مگر ہمایوں پر کسی دوا کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ آخر ایک دن امیر ابو الاقا نے شہنشاہ سے عرض کیا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہزادے کی زندگی بہت بڑا صدقہ چاہتی ہے جس کے بغیر موت نہیں آ سکے گی۔ میر ابو البقا ہندوستان کے ایک عالم و فاضل شخص تھے۔ اپنے اسی علم کی روشنی میں
وہ مغل فرما روا کو مشورہ دے رہے تھے، اگر شہنشاہ وہ چیز صدقہ کر دیں جو انہیں سب سے زیادہ عزیز ہو تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شہزادے کو شفا بخش دے گا۔ میر ابو البقا کی بات سن کر دوسرے امراء نے مشورہ دیا کہ سلطان علاء الدین خلجی کے جواہر خانے کا وہ قیمتی الماس جو آگرے کی فتح کے موقع پر شہنشاہ کے ہاتھ آیا تھا، اسے فروخت کر کے ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ بابر امرائے سلطنت کے اس مشورے پر برہم ہو گیا۔ وہ پتھر کا ٹکڑا میری اور میرے بیٹے کی جان سے زیادہ عزیز اور قیمتی نہیں ہے۔ ہمایوں کے بعد اگر مجھے کچھ عزیز ہے تو میری اپنی جان ہے، اس لیے میں پتھر کی بجائے اپنے بیٹے پر اپنی جان ہی کو صدقہ کیے دیتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ میری اس نظر کو قبول فرما لے۔ اس وقت بابر کی عمر 50 سال تھی۔ اگر مغل شہنشاہ کوئی تھکا ماندہ بیمار پوڑا ہوتا تو دیکھنے اور سننے والے یہ جواز پیش کر سکتے تھے کہ وہ زندگی سے بیزار ہو گیا تھا، اس لیے اپنی ناکارہ جان کو بیٹے کی جان پر قربان کر دینا چاہتا تھا، مگر وہ خود کم و بیش جوان سالی کی منزل سے گزر رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک تھا۔ زندگی کا صدقہ تو وہ اپاہج بھی پیش نہیں کرتے جن پر ایک ایک سانس گراں ہوتی ہے، اور وہ گلی کوچوں میں گھسٹ گھسٹ کر بھیک مانگتے ہیں۔ امرائے سلطنت یہی سمجھ رہے تھے کہ بابر صرف بیٹے کی محبت میں شدت جذبات سے مغلوب ہو کر ایک ایسا دعویٰ کر رہا ہے جس پر لوگوں کی اکثریت کو عمل کرتے نہیں دیکھا گیا۔ مگر جب بابر نے غسل کر کے سفید لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر شہزادہ ہمایوں کے بستر علالت کے قریب آیا تو امیروں، مصاحبوں، دوستوں، عزیزوں اور خدمت گاروں کی سانسیں رک گئیں۔ بابر نے 3 بار ہمایوں کے گرد چکر لگائے اور بآواز بلند کہا، برداشتم برداشتم برداشتم، میں نے اس کی بیماری اپنے سر لے لی۔ اسی دن سے ہمایوں کی صحت کے آثار پیدا ہو گئے اور بابر مزمحل نظر آنے لگا۔ 1 ماہ بعد ہمایوں نے غسل صحت کیا۔ اس خوشی میں ایک یادگار جشن منایا گیا۔ شہنشاہ امرائے سلطنت پر اپنی کمزوری ظاہر نہ کرنے کے لیے جبراً مسکرا رہا تھا، مگر اس کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اندر ہی اندر پگھلتا جا رہا تھا۔ ہمایوں صحت یاب ہو کر کالنجر چلا گیا اور بابر بستر پر دراز ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے بڑی جاں فشانی سے علاج کیا، مگر بابر کی بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ امرائے سلطنت بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ بابر ان کے اداس چہروں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ یہ مرض الموت ہے، اس میں کوئی دوا کارگر نہیں ہوگی۔ میں اپنی جان تو پہلے ہی ہمایوں کی جان پر قربان کر چکا، بس وقت معلوم کا انتظار ہے اور وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ چارہ گر اپنی کوششوں میں مصروف رہے اور شہنشاہ کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہے، مگر بابر دعاؤں اور دواؤں سے بے نیاز سلطنت مغلیہ کے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرتا رہا۔ اس نے خفیہ طور پر اپنے برق رفتار قاصدوں کو کلنجر بھیجا۔ شاہی راز کے امانت داروں نے سرگوشی کے انداز میں ولی عہد سلطنت سے کچھ کہا۔ ہمایوں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ دارالحکومت پہنچ کر جب شہزادے نے مغل فرما روا کا یہ حال دیکھا تو باپ کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگا۔ ذل سبحانی، آپ نے مجھے اپنی بیماری سے بے خبر کیوں رکھا؟ جانے پدر، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، اپنی امانت سنبھالو اور باپ کو مردان شجاع کی طرح رخصت کرو۔ اسی دن ہمایوں کی جانشینی کا اعلان کیا گیا اور اسی رات بابر نے احمد جمال کو خلوت میں طلب کر کے کہا، مجھے امید ہے کہ تم عن قریب سمرقند روانہ ہو جاؤ گے۔ احمد جمال رونے لگا، شہنشاہ، میں نے آپ جیسا محبت کرنے والا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ لوگ تو معمولی جاگیریں حاصل کرنے کے لیے ہوس کے مقتل میں اولاد کو پھینٹ چڑھا دیتے ہیں، مگر آپ نے اپنا اقتدار جاہ و جلال، غرور شاہی، یہاں تک کہ اپنی جان بھی بیٹے پر قربان کر دی۔ بس اب تم جاؤ احمد۔ بابر نے منہ پھیر لیا، میں بھی جا رہا ہوں، تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا، میری زیادتیوں کو معاف کر دینا، اور جب تم سید مہدی کے دربار میں حاضر ہو
تو میرا سلام عرض کرنا، اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہ میرے گناہوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ احمد جمال نے بابر کے ہاتھ کو آخری بوسہ دیا اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ خلوت شاہی سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد بابر نے ہمایوں اور حرم شاہی کو طلب کیا۔ خواتین بلند آواز میں گریہ ازاری کر رہی تھی۔ بابر آخری لمحے تک انہیں مردانہ وار تسلیاں دیتا رہا، مگر وہ کچھ دیر بعد پیش آنے والے حادثے کے تصور ہی سے بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ یکایک بابر کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس نے ہمایوں کو مخاطب کر کے بمشکل اپنی وصیت مکمل کی: میرے جنازے کو کابل میں اس جگہ دفن کرنا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک موجود ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی بابر کی سانسوں کا شمار ختم ہو گیا۔ وہ ماہ رجب 936 میں بیمار ہوا اور 5 جمادی الاول 937 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بابر نے 38 سال حکومت کی اور ایک مہم جو شجاع، اعلیٰ ظرف اور منصف و عادل حکمران کی حیثیت سے تاریخ عالم کے اوراق میں کبھی نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ گیا۔ کابل میں بابر کی تدفین کے وقت احمد جمال بہت زیادہ اداس اور دل شکستہ نظر آ رہا تھا۔ 35 سالہ رفاقت سے وابستہ ہزاروں یادیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ جلد از جلد ان یادوں سے اپنا دامن چھڑا کر سمرقند چلا جانا چاہتا تھا کہ یکایک اسے امیر الدین سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ سوگ کی سرکاری رسم ادا ہوتے ہی احمد جمال کابل سے آگرہ آیا اور پھر اجودھیا پہنچ کر امیر الدین کی خانقاہ میں داخل ہوا۔ وہاں کی فضا بھی بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جب احمد جمال نے امیر الدین سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ایک درویش نے اداس لہجے میں کہا: اب وہ یہاں نہیں رہتے، کئی ماہ پہلے خانقاہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ احمد جمال نے چونک کر کہا: مجھے ان سے ایک بہت ضروری کام تھا، میں اسی کام کے لیے کابل سے یہاں آیا ہوں۔ آئیے میں آپ کو ان کے پاس لیے چلتا ہوں، وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں رہتے، اس درویش نے جواب دیا۔ احمد جمال کے چہرے پر خوشی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ امیر الدین کے چلے جانے کی خبر سن کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ آپ طویل سفر کے باعث تھک گئے ہوں گے، کچھ دیر آرام کر لیجیے۔ دوسرے درویشوں نے رسم میزبانی ادا کرتے ہوئے کہا: شیخ امیر الدین سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ میری قسمت میں آرام کہاں، آپ براہ کرم مجھے امیر الدین کے پاس لے چلیے۔ آخر ایک درویش احمد جمال کو اپنے ہمراہ لے کر خانقاہ سے نکلا۔ امیر الدین کی صحت کیسی ہے؟ احمد جمال نے درویش سے پوچھا۔ میں گزشتہ سال یہاں آیا تھا تو وہ بہت کمزور نظر آ رہے تھے، کچھ دیر کی تو بات ہے، آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیسے ہیں۔ درویش کا لہجہ بہت شکستہ تھا، مگر احمد جمال نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ پھر کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جب وہ درویش حضرت موسیٰ عاشقان کی قبر کے نزدیک ٹھہر گیا تو احمد جمال نے چونک کر کہا: یہ تم مجھے کہاں لے آئے؟ امیر الدین کے پاس۔ درویش انتہائی ضبط کے باوجود رو پڑا۔ احمد جمال نے گھبرا کر دیکھا۔ حضرت موسیٰ عاشقان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ہی ایک کچی قبر تھی، جہاں ایک غم زدہ عورت خاموش بیٹھی تھی۔ یہ امیر الدین کی آخری آرام گاہ ہے۔ شدت غم سے درویش کی آواز لرز رہی تھی۔ احمد جمال پر بہت دیر تک سکتے کسی کیفیت طاری رہی۔ شکنتلا کا جوان سال بیٹا بلرام سنگھ ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ درویش احمد جمال کو امیر الدین کی موت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ آخر مایوس ہو کر شکنتلا امیر الدین کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تیری دعاؤں سے کئی لا علاج مریض شفا یاب ہوئے ہیں، اس لیے میرے بیٹے کو بھی نئی زندگی کی دعا دے۔ امیر الدین نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ ایک گناہ گار انسان ہیں اور ان کی دعاؤں میں کوئی تاثیر نہیں، مگر شکنتلا بیٹے کی محبت میں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اس کے آنسوؤں کے سیلاب اور جگر شگاف چیخوں نے خانقاہ کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی: امرناتھ، میرے بیٹے کو
زندگی کی دعا دے، ورنہ میں بھی تیرے دروازے کے پتھروں سے سر ٹکرا کر مر جاؤں گی۔ آخر امیر الدین بھی بے قرار ہو کر چیخ اٹھے، خاموش ہو جا شکنتلا کہ میں تیرے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میری ہر خوشی بلرام سنگھ کی زندگی سے وابستہ تھی امرناتھ۔ شکنتلا کی ہذیانی چیخوں میں کچھ اور شدت آ گئی تھی۔ اگر بلرام سنگھ مر گیا تو پھر آنسوؤں کا بڑا خوفناک سیلاب آئے گا، اور میں تیرے سامنے اسی سیلاب میں غرق ہو جاؤں گی۔ تو گھر جا شکنتلا۔ یہ کہتے ہوئے امیر الدین بھی رونے لگے۔ میں اپنے خدا سے، میں اپنے رب سے تیرے بیٹے کی زندگی کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی شکنتلا کے آنسو رک گئے اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ پھر امیر الدین نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور خالی کے کائنات کے آگے دامن پھیلا دیا۔ بلرام سنگھ کی سانسیں تو پوری ہو چکی، مگر تو قادر مطلق ہے، اسے میری زندگی دے دے۔ لوح محفوظ بھی تیری، قلم بھی تیرا، تحریر بھی تیری، حکم بھی تیرا، جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے مٹا دے۔ شکنتلا گھر پہنچی تو بلرام سنگھ صحت یاب ہو چکا تھا۔ لوگ بے یقینی کا شکار تھے کہ ایک مردے کو نئی زندگی کس طرح مل سکتی ہے۔ شکنتلا پاگلوں کی طرح واپس لوٹ آئی اور یہ کہتی ہوئی خانقاہ میں داخل ہوئی، امرناتھ، پرماتما نے تیری پرارتھنا سن لی۔ بلرام سنگھ کو نیا جیون مل گیا، مگر امیر الدین یہ خوشخبری نہ سن سکے۔ شکنتلا کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کے لیے خود انہوں نے اپنے سفینہ حیات کو موج فنا کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر شکنتلا نے اپنے گھر، اپنے سماج اور اپنے مذہب سے تمام رشتے توڑ ڈالے۔ وہ لوٹ کر واپس نہیں گئی۔ سردی ہو یا گرمی، دھوپ ہو یا برسات، وہ امیر الدین کی قبر کے نزدیک ہی پڑی رہتی ہے۔ اس کا بیٹا بلرام سنگھ بھی مسلمان ہو گیا ہے، وہی اسے کچھ کھلا پلا دیتا ہے، ورنہ وہ خود کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں کرتی۔ یہی ہے شکنتلا۔ امیر الدین کے ساتھی درویش نے شکستہ حال اور غم زدہ عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور احمد جمال کو محسوس ہوا جیسے کائنات کی بسیط فضاؤں میں ایک ہی آواز گونج رہی ہو، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک کمنٹ ضرور کر دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔